نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آپ نے گزشتہ ہفتے کے دوران سورۃ القلم کی آیات مبارکہ نمبر 17 سے آیت مبارکہ نمبر 52 یعنی سورت کے اختتام تک کے مضامین، اور پھر سورۃ الحاقہ کی ابتدائی 8 آیات کے مضامین تفصیل سے سماعت فرمائے۔ آج ہم ان مضامین کا خلاصہ، لب لباب اور نچوڑ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آیات مبارکہ نمبر 17 سے حق تعالی جل شانہ نے صنعائے یمن کے قصبے کے باغ والوں کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں باغ کی دولت اور باغ میں پھلوں کی دولت اور زرعی اراضی کی کثیر پیداوار کی دولت عطا فرمائی تھی، اور رزق کی فراوانی اللہ نے انہیں دی تھی۔ وہ ایک شخص تھا کہ جو رزق کی اس فراوانی کا احساس کرتا تھا، اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، اور اپنے ملے ہوئے اس مال میں سے غریبوں کی مدد بھی کرتا تھا۔ لیکن جب اس کی اولاد اس کی وارث ہوئی اور ان باغات کی اور کھیتوں کی مالک ہوئی، تو انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم غریبوں کو کچھ نہیں دیں گے۔ انہوں نے جب یہ فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کے تحت انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم آج رات میں ہی یعنی صبح ہونے سے پہلے اور روشنی پھیلنے سے پہلے ہی اپنی فصل بھی کاٹ لیں گے اور باغ میں سے پورا پھل بھی اتار لیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس رات ایک عذاب اس کے اوپر نازل کیا۔ آگ کا ایک بہت بڑا اور بہت گہرا بگولا ایسے اس باغ کا طواف کر گیا، اس کا چکر کاٹ گیا، اور ساری فصل بھی اور تمام پھل بھی ضائع اور برباد ہو گئے۔ صبح کو جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نازل ہوا ہے۔ اس واقعے سے جو بات ہمیں بتلائی اور سکھائی جا رہی ہے، وہ ایک تو یہ بات اور یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں رزق دیتا ہے، انعامات کی بارش کرتا ہے، تو کبھی بھی ان انعامات کی بارش میں اپنی خود غرضی کو سامنے نہ لانا، اور یوں نہ کرنا کہ غریب اور معاشرے کے پسماندہ افراد ان انعامات سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ اپنی خوشیوں میں، اپنی اس دولت میں، اپنے مال میں، اپنے اس رزق میں معاشرے کے غریب اور پسماندہ افراد کو بھی شریک کرنا اور ان کی بھی مدد کرنا۔ ان کی دعائیں تمہارے لیے اور مزید خیر و برکت کا باعث بنیں گی۔ یہ طریقہ تھا اس شخص کا، لیکن اولاد نے اس طریقے کو چھوڑ دیا تو اللہ کا عذاب نازل ہوا، اور پوری کی پوری پیداوار ان کی ضائع اور برباد ہو گئی۔ وہ غریبوں کی کیا مدد نہ کرتے، وہ اپنی بھی مدد نہ کر سکے اور اپنی بھی فائدہ اٹھانے سے قاصر رہے۔ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد، اور اس میں ایک بڑا لطیف سبق اس کے درمیان بھی دیا گیا، اور وہ یہ دیا گیا کہ ان میں سے ایک شخص ایسا تھا، قال اوسطہم، جس کو اوسط کہا گیا، کہ وہ شاید معتدل مزاج تھا۔ الم اقل لکم لولا تسبحون، میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم اللہ کی تسبیح کیوں نہیں بیان کرتے؟ وہاں اب احساس ہوا، قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، کہ واقعی ہم نے اللہ کی تسبیح بیان نہیں کی۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ انعام کرتا ہے، اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے، تو ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کے شکر گزار ہونا، اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کرنا، یہ ایک شخص کا یعنی یوں سمجھ لیجئے فریضہ ہوتا ہے، اور اس فریضے کو ادا کرنا اسے کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو ان نعمتوں کا شکر ادا کرے، وہ اس طرح سے بھی کہ غریبوں کی مدد کرے، اور اس طرح سے بھی کہ اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تعریف اور اس کی تنزیہ کو ہمیشہ بیان کرتا رہے، اور اس طرح سے اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرماتا رہے گا۔ قرآن کریم میں سورۃ القلم کی آیات مبارکہ نمبر 34 سے حق تعالی جل شانہ نے اہل تقوی اور اہل ایمان کے لیے جو جنت اور جنت کی نعمتیں ہیں ان کو ذکر کیا، اور پھر ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ لوگ جن خیالات کے مالک ہیں، قیامت کے متعلق جس باطل نظریے کے یہ لوگ قائل ہیں، یہ نظریہ آخر ان کے پاس آیا کہاں سے؟ کیا ان کے پاس کوئی کتاب آئی ہے؟ کیا ان کے اوپر کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ کیا انہوں نے کسی سے قسم لی ہے، ضمانت لی ہے؟ اور یہ جو ان کے ذہن میں خیال ہے کہ ہمیں یہاں بھی دولت ملی ہوئی ہے تو روز آخرت بھی اور وہاں بھی ہمیں دولت ہی ملے گی، وہاں بھی آرام و راحت ہی ملے گا، تو یہ بتایا گیا
اور اس خیال کی تردید کی گئی کہ وہاں کا آرام و راحت، وہاں کی نعمتیں، وہاں کے انعامات تو مخصوص ہوں گے صرف اور صرف اہل ایمان اور اہل تقوی کے لیے۔ دنیا میں تو بلا شبہ اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ کے باغی اور نافرمان بھی دنیا کی دولتوں سے اور دنیا میں ملنے والی نعمتوں سے مستفید ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں کی نعمتیں صرف اور صرف اہل ایمان و تقوی کے لیے مخصوص ہوں گی۔ ان مضامین کو بیان کرتے ہوئے حق تعالی جل شانہ نے سورۃ القلم کے مضامین کو مکمل کیا۔ سورۃ الحاقہ کا آغاز ہوتا ہے، یہ مکی سورہ مبارکہ ہے، اس میں 52 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں حق تعالی جل شانہ نے روز قیامت کو حاقہ اور قارعہ ان 2 ناموں سے یاد کیا کہ حاقہ یعنی وہ حقیقت کہ جس کا موجود ہونا اور جس کا واقع ہونا ایک بالکل لازمی چیز ہے، اور اس سے نہ تو انکار کیا جا سکتا ہے، اور جب وہ آئے گی تو اس سے کوئی راہ فرار نہیں اختیار کر سکتا۔ کوئی ایسا متنفس نہیں ہے جو اس حقیقت سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ وہ حقیقت بہرحال نازل ہو کر رہے گی، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس حقیقت پر یہیں اسی زندگی میں، اسی دنیا میں ایمان لے آئیں۔ حق تعالی جل شانہ ہمیں روز قیامت پر پختہ ایمان اور پختہ یقین نصیب فرمائے، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ روز قیامت اور روز آخرت پر جب انسان کو پختہ یقین ہوتا ہے، جب پختہ ایمان ہوتا ہے، تو وہ اس کے ہر عمل پر اور زندگی کی ہر حرکت کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، اس لیے کہ اسے یہ اندازہ ہوتا ہے، اسے یہ احساس ہر وقت ہوتا ہے کہ مجھے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے تمام معاملات کا جواب دہ ہونا ہے۔ اس لیے وہ ہر معاملے میں، ہر بات میں، ہر چیز میں اللہ کی اس پیشی کو، اللہ کے سامنے اس پیشی کو اپنے مد نظر رکھتا ہے، اور ان احکام اور تعلیمات کی پابندی کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دی ہے۔ لیکن یہ تصور اگر اس کے ذہن سے ضعیف ہو جائے، کمزور ہو جائے، تو پھر اس کو وہی بات ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت، تیرے اندر اگر اللہ کے سامنے پیش ہونے کی حیا ختم ہو جائے تو پھر جو تیرا جی چاہے وہ تو کرتا پھر۔ لہٰذا یہ احساس، یہ یقین، یہ ایمان ہمیں اپنے دل میں ہمیشہ پختہ رکھنا چاہیے، اور ہمیشہ اس بات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونے پر جو یقین ہے، جو ایمان ہے، وہ ہمارا کتنا مستحضر ہے، ہم ہر وقت اس کا خیال رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، یہ جائزہ ہمیں لیتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں خود احتسابی کی دولت نصیب فرمائے، اور روز قیامت شرمندگی، ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔